قرآن مجید کا سورہ نمبر 68 سورہ قلم۔ سورہ قلم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 68 ہے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 2 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام قلم رکھا گیا ہے۔ اس سورے کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ آغاز وحی یعنی سورہ علق میں قلم کو تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس سورے میں اس کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ اس سے انسان کی کامیابی میں قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 کے مطابق اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجسمہ اخلاق بنا کر بھیجا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 32 تک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس نے دولت کے نشے میں مست ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ایسے افراد کا پہلے بھی امتحان لے چکے ہیں جب ان کے اندر اپنے باغات کی وجہ سے غرور پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے مال میں غریبوں کو شامل کرنا چھوڑ دیا تھا، تو ہم نے راتوں رات ان کے باغات کو جلا کر ختم کر دیا۔ ان آیات مجیدہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص اپنے وجود میں سچائی کی کمی محسوس کرتا ہے اور قسموں کے ذریعے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی نظر بس سے بچانے کا تذکرہ ہے، اور روایات کے مطابق اس آیت کی تلاوت کرنے سے انسان نظر بس سے محفوظ رہتا۔ جو شخص نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی اسے فقر سے نجات دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی انہیں خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فلا تطع المكذبين۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیں۔ ودوا لو تدهن فيدهنون۔
وہ کفار تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں ڈھیلے ہو جائیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز ہر اس شخص کا کہنا نہ مانے جو بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور ذلیل ہے، هماز مشاء بنمیم، جو بڑی نکتہ چینی کرنے والا اور چلتا پھرتا چغل خور ہے، مناع للخير معتد أثيم، کار خیر سے بڑا منع کرنے والا، حد سے بڑھنے والا اور بڑا گناہگار ہے، عتل بعد ذلك زنيم، سخت مزاج ہے، اور ان سب بری صفتوں کے علاوہ وہ بد اصل بھی ہے، أن كان ذا مال وبنين، یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ وہ مالدار اور اولاد والا ہے، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، سنسمه على الخرطوم، ہم عنقریب اس کی سونڈ ناک پر داغ لگائیں گے، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ہم نے ان کفار مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑ لیں گے، ولا يستثنون، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، پھر راتوں رات جبکہ وہ لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت چکر لگا گئی، فأصبحت كالصريم، تو وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا، فتنادوا مصبحين، پس انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، کہ اگر تم نے پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو، فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ اس حال میں چل پڑے کہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ خبردار آج تمہارے پاس اس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے، وغدوا على حرد قادرين، اور وہ اس مسکین کو کچھ نہ دینے پر قادر سمجھ کر نکلے، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، اور جب باغ کو برباد دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، جو ان میں سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، تب انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہم ظالم تھے، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم لعنت ملامت کرنے لگے، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، اور کہنے لگے وائے ہو ہم پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون،
امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا کر دے۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اسی طرح عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت و آسائش کے باغات ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی مانند کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون۔ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون۔ کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون۔ یا کیا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں کہ قیامت میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم حکم لگاؤ گے، فیصلہ کرو گے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم۔ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ان بے بنیاد باتوں کا ضامن ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ یا ان کے کچھ آدمی ہمارے شریک ہیں تو اگر وہ سچے ہیں تو پھر اپنے وہ شریک پیش کریں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ وہ دن یاد کرنے کے لائق ہے جب پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی سخت وقت ہوگا اور ان کافروں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، حالانکہ انہیں اس وقت بھی دنیا میں سجدے کی دعوت دی جاتی تھی جب وہ صحیح و سالم تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور اس کو چھوڑ دے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے۔ ہم انہیں اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ یا کیا ان کے پاس غیب ہے سو جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے فیصلے تک صبر کریں اور مچھلی والے جناب یونس کی طرح نہ ہوں جب اس نے اس حال میں اپنے پروردگار کو پکارا کہ وہ غم و غصے سے بھرا ہوا تھا یا مغموم تھا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر ان کے پروردگار کا فضل و کرم ان کے شامل حال نہ ہوتا
تو انہیں اس حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا کہ وہ مذموم ہوتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، مگر اس کے پروردگار نے اسے منتخب کر لیا اور اسے اپنے نیکوکار بندوں سے بنا دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور جب کافر ذکر قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تیز و تند نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ راست سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔